بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی صفت ہے ایمان۔ ایمان سے یہ چاہ جا رہا ہے کہ ہمارے دلوں کا یقین صحیح ہو جائے کہ سب کچھ کرنے کی ذات ایک اکیلے اللہ کی ہے۔ ہم سب اللہ کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ساری دنیا کو بنانے والا اللہ ہے، ساری دنیا کی نظام کو چلانے والا اللہ ہے، سارے دنیا کے انسانوں کو پالنے والا بھی اللہ ہے۔ عزت کا دینے والا، ذلت کا دینے والا، کامیابی کا دینے والا، ناکامیابی دینے والا، نفع نقصان کا مالک، بیماری شفا کا مالک، زمینوں سے غلے کو اگانے والا، آسمانوں سے بارش کو برسانے والا، یہ سب کچھ دنیا کا نظام ہو رہا ہے، وہ سب کرنے والا اللہ ہے۔ اس کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر 100% کامیابی ہے، اس کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے ہٹ کر جتنے بھی طریقے ہیں دنیا میں، ان سب طریقوں میں 100% ناکامیابی ہے، اس کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے۔ اتباع کا مفہوم ہے اس دنیا میں جس کا طریقہ اختیار کریں گے، کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہمارا حشر ہوگا۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے اس دنیا میں ایک بھی ایمان والا یعنی اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا، یعنی زندہ رہے گا، تو اللہ تعالیٰ اس ایمان والے برکت سے اس دنیا کے نظام کو چلائیں گے۔ جب اس دنیا میں ایک بھی ایمان والا یعنی اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کو توڑ پھوڑ کر یعنی قیامت لا دیں گے۔ جنت میں جانے کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے، جہنم سے بچنے کے لیے بھی ایمان کا ہونا شرط ہے۔ اسی طرح ہم جو بھی نیک اعمال کرتے ہیں اس کی قبولیت کے لیے بھی ایمان کا ہونا شرط ہے۔ اللہ کے ذات وراول ہو رہا ہے، اسی طرح ایمان کی بھی کوئی حد نہیں۔ اگر ہم ایمان پر موت تک بھی ایمان پر محنت کریں گے تو اس کے کامل درجے تک نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ سیکھنے والے صحابہ تھے، سکھانے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کو بھی ایمان سیکھنے کے لیے 11 یا 13 سال لگے، تب جا کر ان کا ایمان پہاڑوں جیسا مضبوط بنا۔ اور ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہوگا، اس پر جنت واجب ہے۔ اور ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے اس دنیا سے رائی کے دانے کے برابر بھی ہم ایمان کو بچا کر لے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دینے کا وعدہ رکھے ہیں۔ اس لیے یہ ایمان والی صفت ہمارے اندر آ جائے، اس کے لیے 4 لائن کی محنت ہے۔ پہلا، امت میں چل پھر کر ایمان کی خوب دعوت دیں۔ دوسرا، تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر ایمان کی فضیلت کو خوب سنیں۔ اور تیسرا، ہمارے 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے اس میں غیر اللہ سے ہوتا ہوا دیکھیں یا سنیں تو دل و زبان سے نفی کریں کہ یہ اقرار کریں کہ سب کچھ کرنے کی ذات اللہ کی ہے۔ اور چوتھی محنت، دعاؤں کے ذریعے حقیقت والے ایمان کو، ایمان کی حلاوت کو اور ایمان پر خاتمہ ہونے کے لیے اللہ سے رو رو کر دعا مانگے۔ جزاک اللہ۔